ہے کہ جو لاہور کی عدالتیں ہیں، لاہور کی جو کورٹ ہے، وہ عمران خان صاحب اور دیگر جو ان کے ہم نوا ہیں ان کو فوری طور پر ریلیف دے دیتی ہیں۔ اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جو ہمارے سابقہ چیف منسٹر تھے چودھری پرویز الہی صاحب، ان کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے محمد خان بٹی صاحب، انہوں نے بھی کوشش کی تھی کہ وہ بھاگ کر لاہور کی کورٹ میں پہنچ جائیں، لیکن ان کو جپٹ لیا باہر سے ہی اور وہ پکڑے گئے، اور اب وہ سنا ہے کہ فر وہ بول رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی جس کیس میں انہوں نے حفاظتی ضمانت کے لیے اپلائی کیا ہے، لیکن وہ پیش نہیں ہو رہے، جبکہ قانون کے مطابق حفاظتی ضمانت کے لیے ایپلیکینٹ کا پیش ہونا ضروری ہے۔ اور کل سے آج تک عمران خان صاحب اور ان کے وکلاء جس انداز میں عدالت کو، میں تو سمجھتا ہوں کہ عدالت کو وہ پدا رہے ہیں، ریڈیکیول کر رہے ہیں۔ عدالت بار بار ٹائم دے رہی ہے کہ بھئی اتنی دیر کے بعد آ جائیں، اتنی دیر کے بعد آ جائیں، کل آ جائیں، 8 بجے آ جائیں، 3 بجے آ جائیں، تو ہم ضمانت لے لیں، حفاظتی ضمانت آپ کو دے دیں گے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ بادشاہ صاحب۔ دیکھیں بات پتہ کیا ہے، ہم بہت کہتے ہیں کہ جی کہ قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے، اور قانون سب کے لیے ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی اس کا جو ہے امپلیمنٹیشن جو ہے، اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ مختلف طریقوں سے اور مختلف ہوتی ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں اور ہوتا ہے۔ اس کی وجوہات جو بھی بیان کی جاتی ہوں وہ الگ ہے کہ جی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب اس کے شواہد یوں تھے، اس کی گواہیاں یوں تھیں، اس کے ثبوت نہیں تھے، اس کے تھے، تو یہ ایک جسٹیفیکیشنز ہے۔ یعنی آپ اس تاثر کی نفی کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو لاہور سے عدالت سے نہیں، آپ نے دیکھیں دو باتیں آپ نے کی۔ ایک تو لاہور ہائی کورٹ سے جو ریلیف محمد خان بٹی کے حوالے سے آپ نے بات کی، اور کیسز کے حوالے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ماضی میں اگر پنجاب اسمبلی کا کیس بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں سپریم کورٹ کی یہاں پہ رجسٹری میں ہوا جو کچھ بھی، پھر وہاں پہ اسلام آباد میں ہوا، اور بہت سے کیسز آپ ان کی مثالیں جس سے عدلیہ کی جو ایک انٹیگریٹی ہے، جی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایک ہمیں سافٹ کارنر نظر آیا، جس کی وجہ سے ہمیں باتیں کرنے کا یا بہت سارے لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع ملا۔ لیکن یہ جو کیس جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں عدالت ویسے تو اگر سب کے لیے قانون ایک ہے تو عدالت بار بار یہی بات کر رہی ہے نا، اور اس بات کے سب سے بڑے دائی، سب سے بڑے جو ایڈوکیٹ کرنے والے جو ایڈوکیٹ ہیں، جو اس کے جو سب سے زیادہ نعرہ مارنے والے کہ یہ طاقتور کو قانون کے تابع ہونا چاہیے، طاقتور کو قانون کی بات ماننی چاہیے۔ جب تک وہ طاقتور قانون کے تابع نہیں ہوگا، یہاں پہ انصاف نہیں ہوگا، اور انصاف نہیں ہوگا تو معاشرے میں بہتری نہیں آ سکتی۔ یہ آپ عمران خان صاحب کی میں انہیں کی بات کر رہا ہوں، وہ ہمیشہ سے یہ کہتے رہے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں جو بات آپ نے کہی کہ کل سے جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ لاہور ہائی کورٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں عدالت نے بار بار یہ بات کہی کہ یہاں پہ میں جو ان کے پاس حفاظتی ضمانت کا جو کیس ہے، اس میں انہوں نے کہا جی کہ قانون یہ کہتا ہے کہ جب تک آپ پیش نہیں ہوں گے ہم آپ کو ضمانت نہیں دے سکتے۔ تو اس میں پہلے انہوں نے موقع دیا، جیسے آپ نے کہا کہ 12 بجے پیش ہو جائیں، 3 بجے پیش ہو جائیں، رات 8 بجے پیش ہو جائیں، 10 بجے پیش ہو جائیں، پھر اگلے دن کے لیے ملتوی کر دی گئی سماعت۔ پھر آج صبح 9 بجے کا ٹائم تھا، 10 بجے تک انتظار کیا گیا، پھر 10 بجے سے پھر 2 بجے، پھر 3 بجے، پھر 4 بجے کا کہا گیا، اور ابھی جو اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں، اس وقت یہ خبر یہ تھی کہ یہ 6 بجے کا ٹائم انہوں نے کہا۔ پھر الٹیمیٹلی ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ جی کہ آپ کو پیش تو ہونا پڑے گا۔ دیکھیے یہ کریڈٹ دینا چاہیے عدالت کو۔ عدالت نہیں، دیکھیے بات یہ نہیں، میں اس پہ تھوڑی سی میری بات سن لیں، میں کہنا کیا چاہتا ہوں، آپ اس پہ اختلاف کر سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ عدالت وہ ایک شو کر رہی ہے برداشت، سمپل سی بات ہے، اور وہ ایک پاپولر لیڈر ہے نا، اس طرح کی برداشت باقیوں کے لیے کیوں نہیں؟ میں اس پہ بھی آتا ہوں، بات کرتے ہیں اس پہ، ہم انشاءاللہ اس پہ ساری کھل کر بات کریں گے۔ دیکھیے ایک پاپولر لیڈر، ایک جس کا یہ دعویٰ کہ میں اس وقت پاکستان کا سب سے زیادہ مقبول لیڈر ہوں، اس کا دعویٰ ہے نا، ہم مانیں یا نہ مانیں یہ الگ بات ہے، باقی لوگ مخالفین مانیں یا نہ مانیں یہ ایک دوسری بات ہے۔
لیکن اس کا دعویٰ یہ ہے کہ جی کہ میں اس وقت پاپولر لیڈر کو وہ چلے عدالتوں کو معروضی حالات بھی اور دیکھنا پڑتی ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز بھی، کہ چلے وہ آج ان کو موقع دے رہے ہیں نا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پاپولر لیڈر اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ وہ عدالت کو، یعنی وہ قانون کو دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہنا چاہیے کہ کیا حیثیت کیا دے رہا ہے کہ جی وہ عدالت بار بار آ رہی ہے کہ جی کہ آپ آ جائیں، پیش ہوں، ہم آپ کی درخواست ضمانت سنتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں پیش نہیں ہو رہا۔ وکیل وہاں پہ کل بھی ہم نے بات کی تھی، کبھی کہتے ہیں جی 70 سال سے زائد ان کی عمر ہے، کبھی کہتے ہیں جناب وہ زخمی ہے۔ بھئی جب آپ کی عمر اس وقت کم تو نہیں ہو گئی تھی جب یہاں سے 300 کلومیٹر دور آپ جلسے سے خطاب کرنے کے لیے چلے گئے تھے؟ یہ تو 3 کلومیٹر دور ہے یہاں سے ان کے گھر سے ہائی کورٹ، اور روز خطاب کر رہے ہیں، روز خطاب چلیں الگ بات ہے کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں جانا ہے نا، وہ اس کے لیے کوئی بھی ارینج ہو سکتا ہے، اور ہائی کورٹ نے آفر بھی کی۔ آپ کتنی اہمیت دیتے ہیں قانون کی حکمرانی کو کہ آپ ان کے بار بار وقت دینے کے، آپ یعنی باتیں کروا رہے ہیں کورٹ کو، عدالت کو، کہ آپ کیوں آپ کو بار بار ٹائم دے رہے ہیں؟ یعنی یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ان کے جو کنڈکٹ ہے اس کے اوپر انگلیاں اٹھانے کا موقع دے رہا ہے۔ تو کون قصوروار ہوا اس کا؟ عدالت ہوئی یا جو ان کی بات نہیں مان رہا؟ یہ اس میں تو صحیح بات آپ کر رہے ہیں۔ تو یہ بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں دونوں چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ ہاں جو دوسری بات آپ نے کی کہ جی کہ عدالت کیا دوسرے لوگوں کو بھی ایسا کرتی ہے؟ نہیں کرتی ایسا، دوسرے لوگوں کے تو سال ہر سال تک کیس ہی نہیں سنے جاتے، ادھر فٹافٹ کہتے ہیں آؤ سناؤ، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں طرف سے ہے۔ میں یہ بات کروں کہ یہ ایک طرف سے نہیں ہے کہ ایک اگر میں قانون کی حکمرانی کا نعرہ بلند کرتا ہوں تو مجھے قانون کی تابع ہونا پڑے گا، بات ماننی پڑے گی، ہمیں جانا چاہیے وہاں پہ، ان کو وہاں جا کے پیش ہوں، پھر آپ کریں کہ جی کہ عدالت نے ان کو ریلیف دیا۔ انہوں نے تو یہاں تک کیا کہ جی آج عمران خان صاحب کے وکیل نے کہ جی ہم درخواست ہی واپس لے لیتے ہیں آپ سے ضمانت کی۔ انہوں نے کہا کیسے واپس لے لیتے ہیں؟ عدالت نے انکار کر دیا درخواست واپس لینے، تو انہوں نے کہا جی میں سنوں گا۔ یعنی ان کا موقف یہ تھا کہ ہم نے کوئی اور دوسری درخواست دائر کر دی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ شاید یہ کوئی پوزیشن چینج کی جا سکتی ہے۔ اچھا امجد صاحب، آپ مجھے نہیں سمجھ آئی ابھی تک کہ نہ پیش ہو کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ بات یہ ہے آپ کو قانون سے بالا تر ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ دوسری طرف دوسرا اینگل دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ جو حکیم صاحب ہیں، مچھوں والے، کیا نام ہے ان کا؟ حکیم عمرانہ صاحب، انہوں نے کہا ہوا ہے کہ میں نے عمران خان کو گرفتار کرنا ہے، چھوڑنا نہیں، اور ادھر ہی ڈالنا ہے جدھر انہوں نے مجھے ڈالا تھا۔ ٹھیک ہے، تو وہ ڈر تو لگتا ہے نا؟ پھر نہیں، ڈر کس سے لگتا ہے؟ عدالت بلا رہی ہے نا کہ پکڑے گئے تو پھر کہاں سے پکڑے جائیں؟ عدالت بلا رہی ہے نا، عدالت کہہ رہی ہے کہ ان کو لائیں، ہم سیکیورٹی کا بندوبست کر دیتے ہیں، حکومت کو ایڈوائز کر دیتے ہیں، کیا کریں؟ تو عدالت، کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں سے وہ گھر سے گرفتار نہیں کیا جا سکتا ان کو؟ آپ بتائیں مجھے، کیا گھر سے گرفتار کرنے میں کوئی مشکل ہے؟ ہاں، وہ جمع ہے، کتنے لوگ ہیں جمع؟ یار میں ابھی گزر کے آیا ہوں وہاں سے، اس وقت بھی گزر کے آیا ہوں، وہاں پہ ٹریفک چل رہی ہے باہر سڑک پہ، ٹھیک ہے، چند لوگ جمع ہوں گے، وہ رات کو وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں کچھ، لیکن اس وقت تو وہ سڑک کھلی ہوئی ہے۔ نہیں، آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ حکومت نے جب فیصلہ کر لیا گرفتار کرنے کا تو وہ زمان پاک سے بھی گرفتار ہو جائیں گے؟ کہیں سے بھی گرفتار ہو سکتے ہیں، کہیں سے بھی۔ آپ مجھے یہ بتائیے، آپ مجھے ایک بات بتائیے، کیا جب حمزہ کو گرفتار کرنے کے لیے کیا مالٹون میں ان کے گھر پہ پولیس نہیں گئی تھی؟ وہ الگ بات ہے، گرفتار نہیں کیا جا سکتا تھا، کیا جا سکا تھا کیونکہ وہ وہاں پہ شاید تھے نہیں، یا کہیں دائیں بائیں ہو گئے، جو بھی تھا، پھر ان کی ضمانت منظور ہوئی تو پھر وہ لیکن عمران خان صاحب تو عمران پاپولر لیڈر ہے نا، ان کو میں یہی آپ سے بات کروں، پاپولر لیڈر ہے تو ان کو پھر قانون اور آئین کی حکمرانی کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ لوگ فالو کرتے ہیں ان کو، لوگ سمجھتے ہیں کہ جی کہ اگر ان کا لیڈر یہ بات کام کرے گا، کہ آپ مجھے بتائیں کہ جی کہ ایک لیڈر اگر یہ قانون کے احترام نہیں کرے گا تو فالوورز کیا کریں گے؟ آپ بتائیں کیا کریں گے؟ امجد اقبال صاحب، ڈر بھی تو لگتا ہے نا، عمران خان صاحب مطلب بزرگ آدمی ہیں، جیل میں رانا ثناء اللہ ان کو اگر لے گیا تو رانا ثناء اللہ تو آپ کو پتہ ہے خوفناک آدمی ہے، بھائی مطلب ڈر تو لگتا ہے۔ ثناء اللہ کو گرفتاری سے صرف عدالت ہی روک سکتی ہے، اور عدالت کہتی ہے کہ جب تک آپ یہاں پہ آئیں گے نہیں آپ کو ضمانت نہیں مل سکتی، ٹھیک ہے؟ یہ اب اس میں سے درمیان والا راستہ کیا آپ مجھے بتا دیں۔ اچھا، ویسے آپ کیونکہ سینئر صحافی ہیں، آپ ماشاءاللہ صاحب الرائے آدمی ہیں، آپ یہ بتائیے کہ فرض کریں عدالت فاقی ضمانت نہیں دیتی، پھر کیا ہوگا؟ گرفتاری ہو سکتی ہے،
ضمانت تو ان کی جو وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جو مقدمہ ہے اس میں جو ضمانت تھی وہ خارج ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, اس پر بھی ہو سکتی ہے گرفتاری؟ نہیں, اسی پہ ہی ہو سکتی ہے, ابھی اسی پر ہی ہو سکتی ہے. جو کیسز اس وقت ہے کہ کسی نئے مقدمے میں ہو جائے تو وہ الگ بات ہے, لیکن ابھی تک جب ہم بات کر رہے ہیں اس وقت تک حکومت نے کوئی کوشش نہیں کی ان کو گرفتار کرنے کی. ضمانت کینسل ہو چکی ہے, وہاں سے خارج ہو چکی ہے, لیکن ابھی تک کسی نے ان کو گرفتار کرنے کی, ایسے ہی ہوتا ہے وہ شاید یہ بھی ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں حصہ ہوتا ہے ایک حکمت عملی کا, یا اگلے کو ڈرانے کا, دہشت گردی رکھنے کا. وہ جی تھوڑی دیر بعد اچانک سے سوشل میڈیا پہ چلتی ہے کہ جی کہ عمران خان کے گھر کی طرف پولیس روانہ ہو گئی, وہاں پہ جناب وہ اچانک وہ موو ہونا چاہیے کہ لوگ پہنچ جائیں وہاں پہ, وہ گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اچھا نہیں عبد صاحب, نہیں بات یہ ہے کہ اطلاعات یہ ہیں کہ 2 دن سے رینجرز بھی یہاں پر ہے, ایف آئی اے کی حفاظت کے لیے, ایف آئی اے کی ٹیمیں بھی یہاں پر ہیں. رینجرز تو ان کی حفاظت کے لیے ہوگی. اچھا امجد صاحب, آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ یہ جو دہشت گردی کا کیس ہے اس میں اگر عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے تو یہ ناقابل ضمانت ہے, تو اس سے بھی تو ڈر لگتا ہے نا کہ اگر پکڑے گئے. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے تو ضمانت بھی نہ ہوئی تو پھر تو ان کی پلی تو اس وقت جو وہ تو یہ ہے نا کہ جی کہ یہ دفعہ ہی نہیں لگنی چاہیے تھی, لیکن لگ چکی ہے نا, لگ چکی ہے. اس پہ ہو جائے گی کہ یہ جناب اس کو یہ ناجائز لگائی گئی ہے. ان کے وکلا کا یہی موقف ہے کہ وہ دہشت گردی, وہ تو موقع پر موجود نہیں تھے, بلکہ یہ بھی ان کے وکلا کا وہاں پہ موقف ہے, اور ان کو ناجائز اس کیس میں دیا کہ عدالت اس پہ ہو سکتا ہے کوئی ریلیف دے دے ان کو. اچھا ویسے امجد صاحب, یہ جو نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں, اچھا میں آپ کو ایک بات کہ یہ جو جس کی بات ہم کر رہے ہیں نا کہ دہشت گردی کا کیس جو ہے, میری ذاتی رائے ہے کہ وہ کوئی اتنا سیریس کیس نہیں ہے ان کے اوپر, لیکن قابل ضمانت ہے. میں عرض یہی کر رہا ہوں نا کہ وہ تو عدالت اس کے اوپر یہ کہہ دے گی کہ جناب یہ وہ کہہ سکتی ہے نا کہ یہ دفعہ جو لگی ہوئی ہے یہ جو انسداد دہشت گردی کی وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ چلے ان کے اوپر جو دوسرے کیسز ہیں نا وہ زیادہ فارن فنڈنگ کیس, بالکل ممنوعہ فنڈنگ کیس کا, وہ ایک ان کا وہ فیملی کا کیس جو وہاں پہ چل رہا ہے, کون سا, وہ بچی والا, ٹھیک ہے. جو کیسز ہے نا یہ بڑے سنجیدہ, اور تیسرا وہ جو توشہ خانہ کیس, یہ سنجیدہ کیسز ہیں, اور ان کے اوپر جس طرح کے ابھی جو اب تک کی صورتحال میں سامنے نظر آئی ہے اس پہ نظر آتا ہے کہ وہ بڑے خطرناک ہیں ان کے لیے. یہ تو کیس ایسا ہے نا کہ جی کہ جناب وہاں پہ ہوتا رہتا ہے سیاستدانوں کے اوپر کہ کہیں جلسہ کیا, جلوس نکالا, کہیں کوئی لاٹھی چارج ہو گیا, کار سرکار میں مداخلت کا ہو گیا. یہ کیسز روٹین میٹر ہوتے ہیں کہ یہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے, لیکن وہ سنجیدہ. امجد صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے باتیں کہی ہیں یہ ہے سنجیدہ, لیکن اس سے بڑی سنجیدہ بات یہ ہے جو ہماری ملک کی معیشت کی صورتحال ہے. یہ مطلب ہم انہی چیزوں میں پڑے ہیں کہ ضمانت ہو سکتی ہے کہ نہیں, ضمانت پیش ہونا چاہیے. عمران خان صاحب جیل بھرو تحریک کے نعرے لگا رہے ہیں, دوسری طرف جب جیل میں جانے کا حکومت موقع دیتی ہے تو وہ بھاگ جاتے ہیں, چھپ جاتے ہیں. یہ مطلب وہ تضاد بیانی اور تضاد عملی کا وہ شکار ہیں. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ملک کو جس سیاسی جگڑ بندی کا شکار کر دیا ہے کہ وہ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جناب الیکشن کرائے جائیں اسمبلی. میں اس پہ آپ سے چلے ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں, پھر ہم اس پہ آگے بات کریں گے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا واقعی ان کی یہ بات درست ہے کہ جو الیکشن ہے وہ مسائل کا حل ہے, یا ہم ان کی بات کو بھی چھوڑتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جی کہ الیکشن جو ہے وہ پاکستان کے مسائل کو حل کر سکتا ہے؟ قطعاً نہیں. کیوں؟ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ الیکشن, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا کنڈکٹ کرنا ہی جو ہے وہ حکومت کے لیے ابھی ممکن نہیں ہے. کہ جو معاملات یعنی 2 اسمبلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, ان کے اگر الیکشن ہو تو 60-70 ارب روپیہ خرچ ہوگا, اور پھر 3 مہینے یا 2.5 مہینے کے بعد پھر جنرل الیکشن ہو جائیں گے, ان پر 60-70 ارب روپیہ خرچ ہوگا. پھر جب یہ 2 اسمبلیوں میں ایک حکومت ہو, اس وقت زیادہ ہوگا, اب بڑا وہ ملک ہی رہا, ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت یہ افورڈ کر ہی نہیں سکتی, ہمارا خزانہ خالی ہے, ہم افورڈ نہیں کر سکتے, پہلی بات. دوسری بات, عمران خان صاحب نے طے کر رکھا ہے کہ میں حکومت کو نہیں مانتا, میں الیکشن کمیشن کو نہیں مانتا, اور انہوں نے یہ بھی بذات خود فرض کر لیا ہے کہ مجھے 2/3 اکثریت ملے گی. تو اگر وہ نہ ملی تو پھر کیا ہوگا؟ تو مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو سیاست
مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ مشکلات کو بڑھایا جائے. اس کا ان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ جی کیا فائدہ ان کو، کیا فائدہ؟ کیونکہ وہ معمور کیے گئے ہیں اس کام کے لیے. امجد اقبال صاحب، میری یہ تاریخ کے ریسرچر کے طور پر یہ رائے ہے. اچھا، کس نے معمور کیا ان کو؟ ہیں جی، کس نے معمور کیا؟ یہ مطلب آپ دیکھیے بات یہ ہے، دیکھیں ہم فوراً، میں اس پہ جو عام طور پہ جو لوگ رائے دیتے ہیں نا، پھر یہ ہم ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں نا. ہم اس کو اگر اتنا ہی رہنے دیں، فرض کریں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ جو اس وقت جو حالات ہیں ان کے اوپر چونکہ کیسز چل رہے ہیں، اس سے بچنے کا راستہ کیا ان کے پاس؟ اس پر ہم بات کریں گے. جی اس پر ہم بات کریں گے. ناظرین، امجد اقبال صاحب اور مصطفیٰ کمال پاشا کی گفتگو آپ سے جاری رہے گی. ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، امجد اقبال اور مصطفیٰ کمال پاشا آپ سے گفتگو کرنے کے لیے ایک بار پھر حاضر خدمت ہے. امجد اقبال صاحب، آپ گہری باتیں کرتے ہیں. 10 مہینوں سے جو عمران خان صاحب کا رول ہے وہ کیا ملک کو سیاسی طور پر عدم استحکام کا شکار نہیں کر چکا؟ کر چکا. اس میں کوئی اور ان کی ایک ایک سٹیپ جو ہے، ایک ایک بیان، ان کی ایک ایک حرکت، ان کی ایک ایک حرکات و سکنات ملک کو سیاسی دلدل کے اندر دھکیل رہے ہیں. اور اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کی معیشت کی جو صورتحال ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ ملک میں کسی قسم کی سیاسی عدم استحکام پیدا کیا جائے. تو یہ کون کرے گا پھر، بتائیں مجھے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب عام آدمی کو یہ پتا ہے کہ ملک سیاسی عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا، ملک معاشی طور پر ڈیفالٹ کے کنارے پہنچ چکا ہے، آگے کھائی نظر آ رہی ہے تباہی بربادی کی، اور عمران خان صاحب اپنا سیاسی ایجنڈا جو ہے عدم استحکام پیدا کرنے کا وہ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، تو پھر میں اگر یہ کہوں کہ وہ اسی کام کے لیے مامور کیے گئے ہیں کہ پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، پاکستان کو تباہ و برباد کرنا ہے، تو کیا میں غلط کہتا ہوں؟ اچھا، میں اس پہ یہی میں بات کر رہا تھا کہ اگر ہم اس کو صرف یہاں تک رکھیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ جی کہ چونکہ جیسے آج کی ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ضمانت کی کیسز کی، میں نے آپ سے 3-4 کیسز کا حوالہ دیا، ابھی اور بے شمار، اور خود عمران خان صاحب نے کہا کہ غالباً 48 کیسز کا انہوں نے ذکر کیا تھا کہ میرے اوپر 48 کیسز اب تک ہو چکے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ ان کے پاس ان کیسز سے بچنے کا سوائے اس کے اور کیا راستہ ہے کہ وہ اپنے ملک کو عدم استحکام کا شکار جی کر بالکل، میں یہی آپ کر رہا ہوں کہ دیکھیں وہ اپنے دفاع کے لیے، اپنے آپ کو ان کیسز سے بچانے کے لیے اپنے لوگوں کو یہ پیغام دے کے کہ جناب میں آؤں گا تو یہ ملک کے حالات بہتر ہوں گے، یا میری جماعت الیکشن جیتے گی تو یہ ملک کے حالات بہتر ہوں گے. یہ ملک دشمنی نہیں ہے. یہ دیکھیں، یہ اس کو ایک دیکھیں نا، آپ بڑا مارجن دے رہے ہیں. نہیں میں مارجن نہیں دے رہا، میں آپ کو وہ حقیقت ہے جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. اس کے پیچھے دیکھیے، اگر کوئی سازش جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اگر کوئی پیچھے کوئی کسی نے ان کو مامور کیا ہے تو وہ ہمارے اداروں کو، ہمارے جو ذمہ داران ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے نا. اب تک وہ سامنے آنی چاہیے تھی. اگر وہ چیز سامنے نہیں آتی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اپنے جو شخص وہاں پہ جو کچھ عرصہ پہلے تک، میں عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ وہ پہلے کچھ عرصہ تک وزیر اعظم تھے، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے تمام تر فیصلوں کے اندر ہمیں ناپختگی نظر آئی، ہمیں ان کے بہت سے فیصلوں سے نقصان پہنچتا ہوا نظر آیا، ٹھیک ہے نا. اور یہی وجہ ہے کہ شاید ان کو وہاں سے یہ نکلنا بھی پڑا. اور گو کہ ایک سیاسی موو تھی جو عدم اعتماد کی تحریک تھی، وہ سارا ان کا خیال یہ ہے کہ یہ مجھے نکالا گیا. پہلے آپ کو پتا ہے کہ وہ امریکہ کا نام لیتے تھے، اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بیرونی سازش نہیں تھی، یہ یہاں سے جو کچھ بھی ہوا. معاملہ میں اس پہ بھی بات ہم کریں گے تھوڑا سا کہ جی کہ یہ جو نیا جو محاذ وہ کھول رہے ہیں اس کا کیا اثرات اور کس کے خلاف ہے وہ محاذ.
یہ جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ اتنا انتشار پیدا کر دو، اتنے حالات خراب کر دو کہ پاپولر لیڈر ہے نا، پاپولر لیڈر ہیں، وہ اپنے لوگوں کو اپنے دفاع کے لیے وہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، اس میں چاہے ملک کا بٹا بیٹھ جائے۔ جی بالکل، میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ صرف ان کی اس کے پیچھے کوشش یہی ہے کہ کسی طرح سے مجھے بچایا جا سکے اپنے آپ کو، وہ اپنے آپ کو یعنی وہ اپنے آپ کو ملک سے، مملکت سے اب سمجھتے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں خود غرضی کہہ سکتے ہیں اس کو، ان کی خود غرضی کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ وہ اپنے دفاع کے لیے وہ کسی کا بھی کوئی، نہ کسی ادارے کا، نہ کسی ہائی کورٹ کا، نہ سپریم کورٹ کا۔ کچھ عرصہ پہلے تک وہ سپریم کورٹ کے خلاف بھی بولتے رہے کہ کیوں عدالتیں کھلی، یعنی انہوں نے ویسے کسی کو معاف کیا؟ کسی کو معاف نہیں کیا۔ میں یہی آپ سے عرض کروں، ابھی جو تازہ ترین آج انہوں نے جو کام کیا، انہوں نے صدر مملکت کو خط لکھا کہ جناب سابق آرمی چیف جو جنرل باجوہ، ریٹائرڈ جنرل باجوہ کے خلاف تحقیقات کریں کہ وہ کیوں ریکارڈنگ کرتے رہے۔ ایک جائز بات تو ہے، لیکن اب دیکھیں جب وہ بات کرتے ہیں جنرل باجوہ کی بطور آرمی چیف، ان کے جو فیصلوں کی، وہ جنرل باجوہ کے خلاف نہیں کر رہے، وہ ادارے کے خلاف، وہ اس وقت کے آرمی چیف کے خلاف کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ وہ ہلکا ہلکا میسج دیتے بھی ہیں جو نئے آرمی چیف ہیں ان کو بھی۔ تو وہ جب ادارے کے خلاف بات کرتے ہیں، ادارے کے سربراہ کے خلاف بات کریں، اس وقت ان کے فیصلے وہ انڈیویجول کے فیصلے تو نہیں تھے، وہ پورے ادارے کے فیصلے تھے نا، جو بھی تھے، جتنے ان کو اچھا یا برا الگ سے کر سکتے ہیں، لیکن وہ ادارے کے فیصلے تھے۔ اب وہ جنرل باجوہ کو سامنے رکھ کے اس ادارے کو کر رہے ہیں، اس ادارے کو ڈیفینسو کرنا چاہتے ہیں، جنرل باجوہ کے اوپر وہ اٹیک کر کے اس ادارے بیک فٹ پہ لانا چاہتے ہیں کہ وہ اس کو ڈیفینس، اس نے جو پولیٹیکل ہونے کا فیصلہ کیا ہے جی وہ ختم کرے اور میری مدد کرے۔ سمپل سی بات ہے اس میں یہی بات، اور انہوں نے کھل کے یہ بات کہی نا کہ جی کہ میرے ساتھ کھڑے ہو، اگر میرے ساتھ کھڑے ہو تو آپ محب وطن، اگر میرے ساتھ کھڑے نہیں ہو تو آپ۔ اچھا اقبال صاحب، ابھی اطلاع ملی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اپنے کینڈیڈیٹس کو کہا ہے کہ اپنے کاغذات واپس لے لو اور ہم ضمنی الیکشن، یہ جو بائی الیکشن ہو رہے ہیں، ہم نہیں لڑیں گے۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی بھی یہی فیصلہ کر چکی ہے۔ اس سے آپ نہیں سمجھتے کہ جو جاری سیاسی انتشار ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا؟ دیکھیں اس وقت جو ایک سیاسی طور پر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس وقت ضرورت جو حکومتی جماعتیں ہیں، جو حکومتی اتحاد ہے، ان کی شاید اس وقت وہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں، کیونکہ ایک پاپولر فیصلے تو نہیں وہ اس وقت کر رہے نا، اس وقت سیاسی طور پر وہ ڈاؤن پوزیشن پہ ہے، اور جو ابھی تازہ ترین جو کل ہوا ہے، جو تیل کی، پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی، 170 ارب کے ٹیکس لگے، مطلب جو جتنے بھی وہ اقدامات ہو رہے ہیں، ابھی پروگرام سے پہلے آپ بھی کہہ رہے تھے کہ ہر شخص پریشان ہے اس معاملے پہ، یہ بات تو ٹھیک ہے، اور حکومت کی طرف سے کوئی ریلیف نہیں کسی کو دیا گیا، جس کی وجہ سے لوگ، آپ کو پتہ یہاں پہ ہمارے وہ عام آدمی جو ہے وہ تو دیکھتا ہے کہ حکومت کیا ریلیف دے رہی ہے ہمیں، اس کو ووٹ دینے کے لیے، اس کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے نا جماعتوں کو، تو یہ اس وجہ سے وہ شاید یہ فیصلہ کریں۔ لیکن میری ذاتی جو رائے ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی حکومت کو یہ فیصلہ شاید، حکومتی جماعتیں جو ہیں ان کو الیکشن میں جانا چاہیے۔ کیوں جانا چاہیے؟ مطلب یہ اس وجہ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے جب آپ کہتے ہیں کہ جی کہ ہم کوئی الیکشن میں حصہ نہیں لے گا ہماری جو جماعت کا بندہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی خالی سیٹیں ہیں ان پہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ الیکشن لڑیں گے، یقیناً وہ تو لڑ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو وہ تو دوبارہ جیت کے آ جائیں گے، تو انہیں کی سیٹیں ہیں، ٹھیک ہے نا، انہیں کی سیٹیں جیت کے آ جائیں گے نا۔ تو اب معاملہ اسمبلی کے اندر آپ کے لیے تو پھر ان کے استعفے قبول کرنے کی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ وہ واپس آنا چاہتے تھے نا، تو آپ ان کو آنے دیتے۔ عمران خان صاحب کی تو حکمت عملی یہی ہے کہ عدم استحکام پیدا کیا جائے، یعنی ایک طرف وہ الیکشن لڑ کے واپس اسمبلی میں جانا چاہتے ہیں، اور جن 2 اسمبلیوں میں ان کی حکومت قائم تھی ادھر سے وہ استعفے دے چکے ہیں۔ دیکھیں لیکن یہ 2 مختلف چیزیں ہیں نا، میں تو قومی اسمبلی کی بات کر، جو آپ نے بات کی مجھے کہ جی کہ شہباز شریف صاحب نے، جو وزیر اعظم نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہا کہ آپ اپنے کاغذات واپس لے لیں، میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ دوبارہ الیکٹ ہو کے بلا مقابلہ ہی آ جائیں گے، میں یہ کہتا ہوں آ جائیں گے دوبارہ اسمبلی میں، تو اسمبلی کے اندر تو وہ جس بات کا ان کو خدشہ تھا، خطرہ تھا، یا جو بھی وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایسے ہوگا یہاں پہ، تو وہ تو پھر ہوگا، تو پھر ان کے استعفے قبول کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو ویسے وہ واپس آنا چاہتے تھے، آنے دیتے،
اپوزیشن لیڈر وہ بنانا چاہتے تھے، بنا دیتے ان کا۔ اس میں اتنی پھر یہ ایکسرسائز، چاہے جتنے بھی اخراجات ہوں ضمنی الیکشن کے اوپر، وہ تو ہونے ہیں، تو پھر یہ کیا ضرورت ہے اس ایکسرسائز کی؟ آپ ویسے آج تقریباً 70 کے قریب ایم این ایز نے یہ چیلنج کر دیا استعفے قبول کرنے کا اقدام۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، ہو سکتا ہے کہ اس پہ وہ فیصلے ہی آ جائے تو الیکشن نہ ہی ہو، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر ہوتے ہیں تو پھر تو وہ وہی جیت کے آئیں گے نا۔ تو میں نے یہ کہتا ہوں کہ آپ 10 سیٹوں پہ، 20 سیٹوں پہ، 50 سیٹوں پہ کہیں، مطلب آپ کے لوگوں کو ایک نیٹ پریکٹس ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، آپ آ جاتے ہیں الیکشن جیت کے، آپ جیت لیتے ہیں ان کی سیٹیں، تو آپ کی پوزیشن اسمبلی کے اندر جتنے 4-6 مہینے باقی جو رہتے ہیں اس میں مضبوط ہوتی، بہتر ہوتی، آپ سکون سے آپ حکومت کر سکتے۔ تو بات یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی کہ شاید یہ کہیں نہ کہیں اس کا حکومتی جماعتوں کو نقصان بھی ہو سکتا ہے اس فیصلے کا۔ نہیں، لیکن امجد صاحب بات یہ ہے کہ اگر یہ الیکشن لڑتے ہیں تو ہارنے کے خاصے امکانات ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کی پوزیشن اس وقت کیا ہے، پھر کیا، وہ تو ان کی سیٹ ہے نا، ابھی آپ نے کہا کہ ان کی سیٹیں ہیں، وہ اس میں سے آپ 10 سیٹیں جیت جاتے ہیں، تو آپ کی پوزیشن جو اس وقت 4-6 ووٹوں پہ ہے وہ 16 ووٹوں پہ چلی جاتی ہے، آپ کی پوزیشن بہتر ہو جائے گی نا۔ اور اگر آپ ان کی 10 سیٹیں جیتتے ہیں تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ جو پاپولیرٹی کا جو نعرہ جو لگایا جا رہا تھا وہ درست نہیں ہے۔ یہاں پہ بہت سارے ایسے حلقے ہیں جہاں جو الیکٹیبلز کے ہیں، اور وہ الیکٹیبلز شاید دوبارہ نہ آئے وہاں سے دوسری طرف سے۔ امجد اقبال صاحب، بات یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کل مک گئی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آئین کی، قانون کی، یہ سب چیزیں کس کے لیے ہوتی ہیں؟ مملکت کے لیے، عوام کے لیے۔ بالکل۔ تو اس وقت تو مجھے لگ رہا ہے، بلکہ آپ بھی اس بات کی تائید کریں گے کہ انبیریبل سے بات بہت آگے نکل گئی ہے، یعنی جو بوجھ معاشی طور پر آئی ایم ایف کے کہنے پر ڈالا جا رہا ہے، وہ اب برداشت کی جو تمام حدود ہیں، قیود ہیں، ان کو وہ کراس کر گیا ہے۔ تو اب تو ایک وقت کی روٹی جو ہے وہ بھی، یعنی آپ دیکھیں کہ ہم نے منی بجٹ پیش کر دیا، نئے ٹیکس لگا دیے، اور جو ہماری وہ پورے نہیں ہوئے 6 مہینوں کے اندر جو ہم نے ٹارگٹ مقرر کیا تھا ٹیکس کلیکشن کا، وہ بھی پورا کرنا، گزرے 6 مہینوں کا بھی اور آئندہ 6 مہینوں کا بھی۔ تو اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ بالکل جکڑ بندی ہو چکی ہے، خزانے میں پیسہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، ٹھیک بات، یعنی 2 ارب ڈالر پر ہم آ گئے ہیں، جو شاید میرے خیال میں 10 دن کی بھی امپورٹ کو بیر نہیں کر سکتا، اور پیسے آنے کی توقع بھی نہیں ہے۔ اور جو عالمی ادارے ہیں جو ان معاملات پر نظر رکھتے ہیں، انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ یہ آئی ایم ایف اگر ٹرانچ اگلی دے بھی دے، معاہدہ ہو بھی جائے، تو پھر بھی پاکستان کے معاشی مسئلے حل ہونے والے نہیں ہیں، کیونکہ 3 مہینے کے بعد پھر ہم اسی مقام پر کھڑے ہوں گے جس مقام پر آج کھڑے ہیں۔ تو مجھے تو لگ رہا ہے، میں بڑی احتیاط سے بات کر رہا ہوں، کہ ہمیں دامن جھاڑ کے ہاتھ کھڑے کر دینے چاہیے۔ اسٹیج آ گئی ہے، سونر اور بیٹر ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ساڑھے پلے سے کچھ نہیں جائے گا۔ پاشا صاحب، بات یہ ہے، مجھے ایک بات بتائیں، آپ کا اور میرا ایمان ہے کہ ہم نے ایک روز اس دنیا سے چلے جانا، جی بالکل، ٹھیک ہے، اس کے باوجود ہم جب تک سانس لے رہے ہیں، اس کے ہم اس زندگی کو اپنی جدوجہد چھوڑتے ہیں؟ نہیں چھوڑتے۔ اپنے آپ کو وہ صاف ستھرا رکھنے کی، اچھے کپڑے پہننے کی، اچھا کھانے کی، خوشبو لگانے کی کیا کوشش چھوڑ دیتے ہیں؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جی ہم کہیں کہ جی کہ چونکہ اب یار یہ جانا تو ہے تو آج ہی کیوں نہ چلیے۔ ہاں ٹھیک، یہ والی بات کیا کوئی کہہ سکتا ہے؟ اس کی اجازت ہمارے مذہب میں بھی نہیں ہے۔ اوکے، ہے
ٹھیک ہے، بہت اچھی آپ ٹھیک ہے بات تو بات یہ ہے کہ جو بات آپ جس مایوسی کی آپ بات کر رہے ہیں نا، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، میں اس وجہ سے اتفاق نہیں کرتا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، چلے آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے، ایک اور سوال کا، میرے سوال کا آپ جواب دیں۔ اگر آپ کے پاس اپنی جیب میں جتنے پیسے ہیں وہ تو ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے ارد گرد کچھ وسائل موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو کوئی دوسرا بندہ باہر سے کوئی ادھار دینے کو تیار نہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ ہم اپنی جیب کے پیسے نکال کے تو ٹھیک ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے ہی مانگیں گے نا۔ بالکل۔ معاملہ یہ ہے، اصل میں یہاں پہ پرابلم کیا ہے ہمارے ساتھ؟ پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جب ہم آئی ایم ایف کی بات کرتے ہیں، جب ہم ورلڈ بینک کی بات کرتے ہیں، ہم دوسرے ملکوں کی بات کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں ایک ہی چیز ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو اور ہمارے جیسے اور بھی کئی ممالک ہوں گے، لیکن ہم اپنے آپ کو سامنے رکھ کے بات کرتی ہے نا۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو معاملات ہیں اسٹیٹ کے، وہ صرف قرضے پہ چلانے ہیں۔ یہ ایک ہمیں کوئی سعودی عرب سے امداد ملے، ہمیں یو اے ای سے امداد ملے، ہمیں چین سے امداد ملے، ہمیں رشیا سے سستا تیل ملنا چاہیے، سستے تیل کی تو چلے دوسری بات ہو جاتی ہے نا، لیکن امداد کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہمیں باقی جتنے بھی آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے، ہم ایشین بینک سے، ہم صرف یہ ڈھونڈتے ہیں کہاں سے ہمیں باہر سے مل کے ہم یہاں اس کے معاملات کو پورا کرتے ہیں۔ اور یہ اب چلنے والا نہیں۔ ایک چیز میں صرف جو بات کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہمارے ملک میں جو ٹیکس دینے والے، دے سکنے والے، میں دینے والے کی بات نہیں کر رہا، دے سکنے والے افراد کی کمی ہے؟ یہیں سے ہم بات آگے بڑھائیں گے۔ امجد اقبال اور مصطفیٰ کمال پاشا کی ناظرین آپ سے گفتگو جاری رہے گی۔ ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، امجد اقبال اور مصطفیٰ کمال پاشا آپ سے گفتگو کرنے کے لیے دوبارہ حاضر ہیں۔ جی امجد اقبال صاحب، معاملات معیشت کے تو ہمارے قابو میں نہیں ہیں، لیکن ہمیں عوام کو ادروائز بھی ریلیف دیا جا سکتا ہے، وہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ حکومت کہیں نظر ہی نہیں آ رہی، حکومت کی ریٹ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ اچھا، میں پاشا صاحب پہلے تو میں وہ جو بات ہم کر رہے تھے نا، میں تھوڑے سے دو جملے اس پہ یہ کہنا چاہوں گا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں اس وقت جس طرح کے حالات ہیں، مطلب ایک دم سے تو کوئی ٹیکسز جتنے بھی آپ نے لگا دیے، جو کچھ بھی کیا آپ نے، مطالبہ ہم کہہ سکتے ہیں آئی ایم ایف کا تھا کہ بھائی آئی ایم ایف کا مطالبہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس وسائل موجود ہیں، ان کا خیال ہے، آپ وہاں سے جنریٹ کیوں نہیں کرتے؟ وہ ٹھیک ہے ہم سے پیسے لیں، لیکن اپنے معاملات کو بھی صحیح درست کریں، ٹھیک ہے نا۔ وہ یہ ایشو ہے اصل میں۔ ہم اس کو صرف یہ کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ دیا، آئی ایم ایف کا غلام بنا دیا، وہ ورلڈ بینک نے خرید لیا۔ یہ بھائی جب کسی نے پیسے دینے تو اس نے کوئی نہ کوئی آپ سے گارنٹی تو مانگنی ہے نا، ضمانت مانگنی ہے کہ واپس کیسے کرنے ہیں۔ واپس ہم نے ایسے کرنا ہے کہ بھائی دیں، ہم یہ بزنس شروع کرنے لگے، یہاں سے یہ جنریشن ہوگی تو ہم آپ کو دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک کاروباری ایک معاملہ، اس کو ہم اصول ہے نا، اس کو اگر ہم صرف اس طرح سے دیکھ لیں تو پھر ہمیں بات کو سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے۔ وہ کہہ رہے کہ اپنے معاملات کو درست کرو۔ اب ہمارے معاملات اگر درست ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اپنا بجٹ پورا کر سکے، ہمیں کسی سے پیسے لینے کی ضرورت نہیں رہے گی، نہ کسی آئی ایم ایف سے، نہ کسی دوسرے ملک سے کوئی امداد، بلکہ ہم اس پوزیشن میں چلے جائیں۔ ہاں، جو کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی صنعتوں کو، آپ اپنی زراعت کو، سب سے پہلے تو آپ وہاں سے شروع ہو جائے نا۔ ہماری جو معیشت ہے وہ ایگریکلچر بیس ہماری جو معیشت ہے، اس کو اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو آپ ڈیولپ کریں۔ وہاں پہ ہم صرف یہ کرتے ہیں کہ را مٹیریل جو ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں وہ بیچتے ہیں نا، وہ یہاں پہ اس کی ویلیو ایڈیشن کریں، یہاں پہ ایسی انڈسٹری لگائیں جس سے ان کو پروسیس کر کے ہم آگے بیچ سکیں، ہم لائف سٹاک میں جائیں، ہم اپنا یہاں پہ ایسے پیکنگ مٹیریل جو مشینری ہے وہ لگائیں جس سے آپ اپنی فوڈز کو سیو کر کے دوسرے ملکوں زیادہ طریقے سے بیچ سکیں، اور اس کو اگر ہیں بھی پہلے ہیں لیکن ان کو زیادہ بہتر کیا جا سکتا ہے۔ پھر آپ انڈسٹری کی طرف آ جائیں، انڈسٹری کو، کاٹیج انڈسٹری کو آپ فروغ دیں، جیسے پہلے تھی یہاں پہ آپ بہت سے ہمارے یہاں پہ
ایسے شہر ہیں جیسے سیالکوٹ ہے، جیسے گوجرانوالہ ہے، جیسے وزیر آباد ہے، وزیر آباد، کٹلری تھی، پوٹری تھی، چھوٹی چھوٹی یونٹ، چھوٹی چھوٹی صنعتیں. یہ حکومت کے کرنے کے کام ہے کہ وہ حکومت یہ کرے، ان کو ریلیف دے، ان کو قرضے دے کہ جی آپ یہ کاروبار شروع کریں آسان شرائط کے اوپر، قرضے دیں. اور وہ جب آپ ایک چھوٹا یونٹ شروع کرواتے ہیں نا کسی سے، جس کو کاٹیج انڈسٹری کی شکل میں، تو وہ ایک تو وہ بزنس مین بن جاتا ہے بندہ خود، اس کے ساتھ 4-5 لوگوں کو روزگار ضرور دیتا ہے. اس سے آپ کی جو ان امپلائمنٹ کا جو معاملہ وہ رکتا ہے، اور دوسرے آپ کی جو معیشت ہے اس کا پہیہ گھومنا شروع کر دیتا ہے، تیز ہو جاتا ہے. پھر بڑی انڈسٹری پہ آ جائیں، آپ فارن انویسٹمنٹ کے لیے اٹریکشن پیدا کریں نا ملک کے اندر. اس کے لیے آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ سیاسی استحکام یہاں پہ ہونا چاہیے، یہاں پہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہونی چاہیے. پھر بڑے صنعت کار یہاں پہ آتے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر کی میں بات کروں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ بڑے جو دوست ممالک ہیں ان سے قرضہ لینے کی بجائے، امداد لینے کی بجائے انہیں کہ یہاں پہ انویسٹ کرو یہاں پہ. جیسے سعودی عرب نے کہا کہ یو اے نے کہا کہ ہم یہاں پہ. ویسے اپنے امجد صاحب، یہ سی پیک میں $60 ارب سے زیادہ کی جو انویسٹمنٹ آنی تھی، ہم نے تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا. یہی تو ہمارے ساتھ پرابلم ہے نا. ہم وہ بہت سے اس میں جو معاملات ہیں اس کو ہم اس وقت شاید میرا خیال ہے ٹاپک لمبا ہو جائے گا، لیکن معاملہ یہ ہے ہم نے اچھا سلوک نہیں کیا. اچھا سلوک نہیں ہم نے کیا، یہ بات آپ کی درست ہے، ٹھیک ہے. ہم نے اس کو بریک ہی لگا دی نا، اس کی لگامیں کھینچ دی تھی. اور پھر کس نے لگامیں کھینچی ہیں؟ جو اس کے ذمہ داران تھے انہوں نے کھینچی ہوگی. آپ کو پتا کس نے کھینچی تھی؟ ٹھیک ہے. تو لگامیں تو کھینچی گئی نا اس کی. اب یعنی وہ گیم چینجر منصوبہ تھا. بالکل ایسا ہی تھا، بالکل کوئی شک نہیں اس بات میں کہ وہ ایسا منصوبہ تھا کہ جس سے آپ جو اس کی فیزیبلٹی اگر آپ پڑھیں، اس کی جو پیپر ورک تھا اس کو آپ نظر ماریں، تو صرف آپ کو گوادر کی ایکٹیویٹی سے آپ کی پوری معیشت چل سکتی. آپ کو یہاں پہ کسی قرضہ لینے کی، کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہ رہتی. اس کے اوپر 7 بڑے انڈسٹریل زون ہیں جو سی پیک روٹ ہے، وہاں سے گوادر سے لے کے تو خیبر پختونخوا تک حویلی، ٹھیک ہے. وہاں پہ ڈرائی پورٹ بن رہی تھی، اور ہے ابھی تو خیر وہ بن رہی ہے، لیکن وہاں سے لے کے وہاں تک اس کے اوپر 7 بڑے انڈسٹریل زون تھے جن کے اندر سرمایہ کاری اس میں ساری دنیا کے لوگوں نے کرنی تھی. وہاں پہ اٹریکشن تھی کہ جی کہ آپ یہاں پہ ٹیکس فری زون ہوں گے، یہاں پہ آپ لوگوں کو بیسک انفراسٹرکچر بنا کے دیں گے. لیکن ابھی تک تو اتنے سالوں میں میرا خیال ہے ایک بھی نہیں بنا. سوائے یوب کے علاقے میں ایک اکوائر کی گئی تھی زمین، اور اس کا سٹیٹس کیا ہے اس وقت اس کا مجھے نہیں پتا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک یعنی ہم نے اس کے ساتھ بھی ستیلی ماں والا سلوک کیا نا. اور ابھی تک آج کے دن تک جب ہم یہ بات کر رہے ہیں، ابھی تک وہ اس طرح سے جس طرح سے اس کو ہونا چاہیے تھا اس طرح سے بحال نہیں ہو پایا. اور ہمیں ان چیزوں کے اوپر ہمیں دیکھنے کی، سوچنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیوں ہوا، کن وجوہات کے اوپر ہوا، اور یہ کیسے اس کو ہم دوبارہ سے بحال کر سکتے ہیں. اس کے لیے راستہ تلاش کرنا چاہیے. تو پھر ہی ہم یہ مسائل سے نکل سکتے ہیں. ابھی یہ ہم کہتے ہیں کہ جی IMF نے فرض کرے ہمیں $1.2 بلین ہمیں دینا ہے، جو قسط ہمیں ملنی ہے. اس سے کیا ہوگا؟ ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ اس سے ہم نکلے نہیں ہیں، ہم اس گرداب سے 3 مہینے کے بعد پھر ہم پھنسے ہیں نہیں. لیکن اس میں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ ایکچولی آپ کے پاس لائسنس ہے، اعتماد بحالی کر کے باقی لوگ آپ کو اور بھی دیں گے، اور آپ کو اس سال میں تقریباً $13-14 بلین کی ضرورت ہوگی. ہمیں ضرورت ہے اس کی، اور امید ہے کہ اس میں کو $8-10 بلین کی تو اس وقت جو پائپ لائن میں چیزیں ہیں وہ آ جائیں گی. اور اس کو تھوڑا سا محنت کرنے کی اور دیانتداری سے کام کرنے کی اس کے اوپر زیادہ. اچھا امجد اقبال صاحب، اور یہی وجہ میں بار بار ہم بات کرتے ہیں نا کہ الیکشن کے سیاسی معاملات کو، اس کو اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں تو وہ سارا کچھ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ اسٹیبلٹی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ تو استحکام ہوگا. وہ تو کچھ کام کر رہی ہیں کہ استحکام نہ. پھر یہ $2 بلین جو ہمارے پاس ہیں، یا $3 بلین ہے، یا $3.5 بلین اس وقت ہیں تقریباً، تو وہ کوئی اتنی پھر خطرناک بات نہیں ہے. امجد صاحب، جو ریاستی ریٹ نظر نہیں آتی، اب رمضان آنے والا ہے، مہنگائی کا ایک اور سونامی کھل گیا ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئیں، نئے ٹیکس لگ گئے، تو آنے والے دنوں میں تو مطلب، اور اوپر سے رمضان آ رہا ہے. حکومت کا کوئی ادارہ جو مارکیٹ کمیٹیاں ہیں جو کنٹرول کرتی ہیں ان چیزوں کو،
یعنی ریڑی والیوں سے ریڑی فروشوں سے لے کر دکانداروں سے لے کر بڑے پیدا کنندگان تک سب مان مانی میں لگے ہوئے ہیں. منافع کی کوئی شرح کا تعین نہیں ہے، جو جتنا چاہتا ہے وہ لے لیتا ہے. اس حوالے سے تو یعنی ہمارے اگر ہاتھ دوسری طرف بندھے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کی وجہ سے، تو آئی ایم ایف نے اس چیز سے تو منع نہیں کیا. میں یہی عرض کرنے لگا تھا، دیکھیں آئی ایم ایف نے آپ کو ٹارگیٹڈ سبسڈی سے منع نہیں کیا. ٹھیک، انہوں نے کہا دیں، بلکہ ابھی اس کے حوالے سے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کے لیے فنڈز میں اضافہ کیا جائے. جی، پھر یوٹیلٹی سٹورز کے حوالے سے یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب اس وقت تو ہم بڑے برے حالات میں ہیں نا، اس وقت ہم معاشی طور پر ابھی سیاسی طور پر بھی، چلیں ہم معاشی طور پر بات کر لیتے ہیں کہ ملک کی معیشت جو ہے اس وقت کوئی اچھی نہیں ہے. یہاں پہ جو مہنگائی ہو رہی ہے، ہر چیز ہو رہی ہے، لیکن جب اچھے حالات تھے، جب یہاں پہ بڑی فراوانی تھی پیسے کی، یہ رمضان کے مہینے میں تو اس وقت بھی یہاں پہ وہ پنجابی میں جو کہتے ہیں کہ انی مچا دیتے تھے یہ سارے لوگ، یہ جو جن کا آپ نے ذکر کیا ہے لمبی فہرست ہے. یہ کس کی کمزوری ہے؟ اس کے تو کوئی آئی ایم ایف کے ڈالر نہیں چاہیے ایک بہتر مینجمنٹ کے لیے. اس کے لیے آپ کو کہیں کو ورلڈ بینک کا قرضہ نہیں چاہیے کہ آپ پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو ایکٹیو اور فعال کریں. آپ کو سستے رمضان بازار لگانے کے لیے اور ان کے اس میں جو اس کی روح ہے اس کے مطابق اس سبسڈی کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو کسی دوسرے ملک کی مدد کی ضرورت نہیں، صرف مینجمنٹ کی ضرورت ہے. آپ کو ریاستی اداروں کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے جو موجود ہیں، اور ان کی رٹ کو قائم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عوام جو ہیں جو آلریڈی پس رہے ہیں آئی ایم ایف ان کو ریلیف مل سکے نا. اور یہ ایک وہ راستہ ہے جس سے آپ جو اس وقت جو مہنگائی کا جس کا آپ نے ذکر کیا، میں بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ جی اس وقت مہنگائی جتنی ہو گئی ہے اس سے ریلیف دینے کا یہ ایک بہت اچھا ذریعہ ہے، بہت اچھا طریقہ ہے. اور اس کے اوپر حکومت کا کوئی اضافی کچھ نہیں کرتا، مشینری موجود ہے، صرف ایکٹیویٹ کرنا ہے، صرف خیال رکھنا ہے، صرف نگرانی کرنی ہے، اور جو اپنی جو لسٹیں ہیں ان کے اوپر امپلیمنٹ کروانا. اس کے لیے تھوڑا سا سخت ہاتھ آپ کو ڈالنا پڑے گا، آئرن ہینڈ. جی بالکل وہ ڈالنا چاہیے، پھر عوام کے اندر ہمدردیاں آ سکتی. ناظرین، آپ نے امجد اقبال اور مصطفیٰ کمال پاشا کی گفتگو سنی. یہ گفتگو ہم نے آپ کے لیے کی ہے، آپ کے لیے کرتے ہیں. آپ کی رائے کے ہم منتظر رہیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.